بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یاسر شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں نے بات بنائی اور اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم ہے، وہ بولی اور ایک عجیب طریقہ سے مسکرائی، اس طرح سے جیسے اس کو کسی پوشیدہ شبہ کا یقین ہو گیا ہو۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ لیکن تمہیں کوئی چیز ستا رہی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ کہہ دینے سے بڑاس نکل جاتی ہے۔ مجھے تو بتا دو کیا بات ہے؟ تم اس قدر مغموم کیوں رہتے ہو؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، زبان اندر کو کھنچنے لگی۔ جذبہ کی شدت سے میری آواز بلند ہو گئی۔ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دینا چاہتا تھا، لیکن میری محبت لفظوں سے ادا نہ ہو سکتی تھی۔ میرا رونگٹا محبت کی داستان بنا ہوا تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا الفاظ ادا نہ کر سکتے تھے۔ جب میں نے ان لفظوں کا خیال کیا، مجھے تم سے محبت ہے، تو اس قدر بھونڈے اور کرخت معلوم ہوئے کہ میرا دل اور دماغ متنفر ہو گئے۔ وہ تو میرے نزدیک ایک خیال تھی جو حقیقت کے پردہ میں چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ گانگت جو تاروں کو یکجا رکھتی ہے، وہ تو ہوا کا ایک نرم جھونکا تھی، ایک نغمہ جو دور سے اپنا جادو سناتا ہے۔ وہ مجھ جیسے انسانوں کے لیے پیدا نہ ہوئی تھی، اور میرے منہ سے وہ لفظ نہ نکلے جو مجھ کو اپنی ناممکن تلاش منزل مقصود تک پہنچا کر میرے سب خوابوں کو پورا کر دیتے۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور اپنے ارادے اور منصوبے بتانے لگا۔ وہ بھی ہوں ہاں کرتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں روانہ ہو گیا، حالانکہ اس کی صحبت سے میرا دل نہیں بھرا تھا۔ اس کے پاس رہنے کی خواہش دنیاؤں سے بھی زیادہ وسیع تھی۔ میں صدیوں اسے دیکھا کرتا اور کبھی بھی سیری حاصل نہ ہوتی، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ میری آنکھوں میں رقص کرنے لگی اور اس کے محبت بھرے جملے میرے کانوں میں گونج اٹھے۔ خوشی کی لہر میرے دل میں اٹھی اور ایسا معلوم ہوا کہ زمین جون کی پہلی بارش کے بعد شاداب ہو گئی ہو۔ 15 دن کے بعد پہلی بار میں انسانوں کی جون میں آیا۔ محبت اور نفرت مجھے اس طرح برسوں جھولے جھلاتی رہی، میں کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ جو سچ پوچھو تو میں اس کا تذکرہ کر ہی نہ سکتا تھا۔ میری محبت اتنی گہری تھی کہ الفاظ اس کی طے کا پتہ نہ دے سکتے تھے۔ پھر وہ چلی گئی، لیکن میری محبت کو زوال نہ تھا۔ چھٹیوں میں کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے، اور یہ لمحے میری زندگی کے بہترین لمحے تھے، جن کی امید میں جدائی کے دن آسانی سے کٹ جاتے تھے۔ جتنی دیر کے لیے میں اس کے ساتھ رہتا، مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور انسان نہ ہوتا۔ جب میں چلا جاتا تو میرا دل اس کے قدموں میں رہ جاتا۔ اس ذرا سی خوشی کے لیے جو مجھ کو اس کی صحبت میں حاصل ہوتی تھی، میں 1000 بار مر مر کے جیتا تھا۔ اپنے آپ کو اس کے لائق بنانے کے لیے بتھیرے جتن کیے، اور اس نے جس بات کی بھی مجھ کو دعا دی وہ پوری ہوئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھ کو دعائیں دینی چھوڑ دیں۔ میرے کان اس کی اچھی اچھی باتیں سننے کو ترستے تھے، لیکن پیشن گوئی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا۔ میرے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے، اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ مضراب جس سے سوز پیدا ہوتا تھا ٹوٹ گئی۔ میں رنج اور یاد کے علم میں نڈال ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ اب میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اس احساس سے پچھلا طوفان بے پا نہ ہوا، بلکہ ایک فلسیانہ افسردگی میرے اوپر چھا گئی۔ موت کا راگ میرے کانوں میں بجنے لگا، جس کا ساز وقت اور ازل بجا رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی دل میں بیٹھ گیا کہ میرے نصیب اب نہ جاگیں گے۔ محبت کی جگہ ملامت نے لے لی، اور میری کیفیت اس شخص کی سی ہو گئی جو بادشاہ سے گدا ہو گیا ہو۔
میری قوت ارادی ختم ہو گئی اور ذلت کے بدترین خیال دل میں آنے لگے، مگر میں ابھی تک اس سے خط و خطابت کرتا رہا اور وہ جواب دیتی رہی۔ وہ محبت جس پر میں نے اپنی زندگی کی بنا ڈالی تھی اس قدر مضبوط تھی کہ میں ان ہرا دینے والی طاقتوں کا مقابلہ کرتا رہا جو میرے اندر پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ پھر عورت تھی اور میں اس خیال میں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی رہے گی اور محبت جتانے پر مبنی نہیں۔ یہ ایک ناممکن خیال تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے لکھا کہ میں شادی کر رہی ہوں۔ گووندا، تم برا تو نہ مانو گے، آخر سوسائٹی کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ علم کا بند ٹوٹ گیا، رنج اور ملامت نے مجھ کو گھیر لیا۔ زندگی کے ہاتھوں ہار مان کے میں محبت کو شراب میں ڈبونے لگا۔ نفرت اور جلن کے صحرا میں خودداری کا نام بھی باقی نہ رہا۔ اگر کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ وہ بھی سب عورتوں کی طرح دولت اور آزمائش کی دلدادہ ہے اور مجھے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میں عشق پر ہنستا اور کہتا کہ عشق کوئی چیز نہیں، محض ایک دھوکہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔